ساتھ گرامی، آج جب بھی موقع آتا ہے ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، غزہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر روشنی ڈالنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے دل میں غیرت ہے، حمیت ہے اپنے بھائی کے تعلق سے، اگر آپ کے جذبات بیدار ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ایسے ماحول میں مجھے 1-2 باتیں آپ سے کہنی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس قسم کی باتیں آتی ہیں تو فوراً یہ فرمان جاری کیا جاتا ہے ملکی سطح پر، بین الملک سے بھی آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو یہ آواز اٹھائی جاتی ہے کہ ہمیں اسرائیل کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اور یہ 1 مرتبہ بائیکاٹ نہیں کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 20-25 مرتبہ تو مجھے یاد ہے جب اعلان ہوا کہ اس کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ بائیکاٹ کیجیے، اچھی بات ہے، ہم بھی آپ کے شریک ہیں، بلکہ جہاں تک ممکن ہوتا ہے ہم بائیکاٹ کرتے ہیں اور اس سامان کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ مگر ایسے موقع پر آپ تمام نوجوانوں سے، بیدار مغز افراد سے میرا کہنا یہ ہے کہ بائیکاٹ کا اعلان کر دینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اس سے ہم کوئی بہت بڑا تیر نہیں مار لیں گے۔ بائیکاٹ کرنے سے پہلے ہمیں آلٹرنیٹ تیار کرنا پڑے گا، تب ہم قوم کو صحیح طریقے سے بائیکاٹ کا مشورہ دے سکتے ہیں اور یہ بائیکاٹ ہمارا دائمی رہ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو عقل و شعور سے نوازا ہے، دل و دماغ دیا ہے۔ آپ انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہے ہیں، اس پڑھائی میں صرف 2-4 باتیں نہیں بتائی گئی ہیں، بلکہ یہ فیلڈ بہت واسٹ ہے، بہت وسیع ہے، کشادہ ہے۔ آپ اس فیلڈ میں آگے بڑھیے اور آگے بڑھ کے ان تمام چیزوں پر سرچ کیجئے جو آج مارکیٹ میں تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، اور اس کا آلٹرنیٹ تیار کیجئے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کسی پروڈکٹ کو شروع کرنے کے لیے پہلے بہت بڑی کمپنی کی داغ بیل ڈالیں، لاکھوں کروڑوں روپے لگائیں، تب جا کر کے وہ کمپنی آپ کی اسٹیبلش ہو سکتی ہے۔ آپ اکیلے وہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ 6 گھنٹے بنائیے، 6 گھنٹے مارکیٹ میں سپلائی کیجئے، پھر اس کے بعد آپ اس لائق ہو جائیں گے کہ کسی دوسرے کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں، پھر اس لائق ہو جائیں گے کہ تیسرے کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں، اور پھر وہ شعر آپ پر صادق آئے گا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آپ کی ایک کمپنی بن جائے گی اور آپ اس کمپنی کو لانچ کریں گے، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، اور پھر اس کی جو کرائیٹیریاز ہیں، اس کی جو مقتضیات ہیں، اس کی جو ضرورتیں ہیں، ان تمام پر آپ بہتر نگاہ رکھتے ہیں۔ آپ کمپنی مارکیٹ ریٹ سے کم قیمت میں اپنا مال سپلائی کیجئے، اس سے بہتر کوالٹی پیش کیجئے، اس قسم کی چیزیں آپ کیجئے، تب جا کر کے آپ کا بائیکاٹ مؤثر ہوگا۔ ورنہ صبح کو بائیکاٹ کیے اور شام کو پھر وہی کر رہے ہیں، شام کو بائیکاٹ کا اعلان کیے، صبح اسی کولگیٹ سے منہ دھو رہے ہیں، اور یہ سب گھر میں چل رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے۔ یہ بات مؤثر نہیں ہونے والی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے بہت دیکھا ہوگا، تو یہ بات بھی آپ کو سننے میں آئی ہوگی کہ وہاں ہمارے مجاہدین جن اسلحہ سے لڑائی کر رہے ہیں وہ اسلحہ میڈ ان جاپان ہے، میڈ ان چائنا ہے، میڈ ان جرمنی ہے۔ اس قسم کے ممالک سے ہتھیار آ رہے ہیں
اور ان ہتھیاروں کے ذریعے سے ہم لڑ رہے ہیں۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ وہ سارے کے سارے ہتھیار ہم اپنے ملک میں تیار کر سکتے ہیں، اپنے ہم دائرے میں تیار کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم اپنی معیشت کو بھی مضبوط کریں، اپنے افراد کو بھی ہم مضبوط کریں، اپنے قوم کو بھی مضبوط کریں، اور اپنے آپ کو بھی مضبوط کریں۔ یہ بھی غور کرنے کا، سوچنے سمجھنے کا پہلو ہے۔ اس لیے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم نے سوچنا سمجھنا چھوڑ دیا تو آج دنیا نے ہمیں چھوڑ دیا، اور ہر مرحلے پر ہم دنیا والوں کے محتاج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آئیے قرآن کو آپ دیکھیے، قرآن آپ کا کیا کہہ رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں نے معاذ اللہ قرآن کو آؤٹ آف ڈیٹ کتاب کہہ دیا ہے، اسے الماری میں اوپر سنبھلا کر کے رکھ دیا ہے، اور الماری میں سجا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ سمجھ لیا ہمارے نوجوانوں نے کہ یہ قرآن صرف اس لیے ہے کہ باپ کا جب انتقال ہوگا تو اس وقت ہم قرآن خوانی کے لیے بچوں کو بلائیں گے تو پڑھنے کے لیے دے دیں گے، ماں کا جب انتقال ہوگا تو ہم اپنی ماں کے اصالِ ثواب میں اس قرآن کو استعمال کریں گے۔ یہ آؤٹ آف ڈیٹ کتاب ہو چکی ہے، اس میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر میری ملت کے جوانوں، سنو اور غور سے سنو، قرآن مقدس وہ متبرک کتاب ہے کہ جس میں انسان کے لیے زندگی کا ہر اصول موجود ہے، اور جس میں زندگی گزارنے کا سارا طریقہ موجود ہے، خواہ وہ معاشی ہو، اقتصادی ہو، سائنسی ہو، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہو، جو بھی چیزیں تلاش کرنا چاہو قرآن کے اندر وہ چیز ملے گی۔ اس لیے کہ میں صرف اور صرف قرآن کی تعریف میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ حقیقت کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک چیز نہیں، کوئی تر چیز نہیں، مگر یہ کہ وہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ یہ قرآن آؤٹ آف ڈیٹ بک نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے والی کتاب ہے۔ جب بھی کوئی چیلنج ہمارے سامنے آئے گا، قرآن سے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس پہلو پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ چیزیں جو اشاروں کی زبان میں کہی گئی ہے، اللہ رب العزت آپ کو سمجھنے کا جذبہ عطا فرمائے۔